السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم۔ میرے رب تو مجھ کو کمال دے، مجھے رنج و غم سے نکال دے۔ میرے رب تو مجھ کو کمال دے، مجھے رنج و غم سے نکال دے۔ میں ہوں پستیوں میں گرا پڑا، مجھے رحمتوں سے اچھال دے۔ میں ہوس کی آگ میں جل چکا، میں ہوس کی آگ میں جل چکا، تو فہار عفو کی ڈال دے۔ میں ہوں روح سیاہ تو کریم ہے، مجھے نور حق سے اجال
دے تیرے واسطے ہی جیوں مروں، تیرے واسطے ہی جیوں مروں، میری فکر میں وہ ابال دے، کوئی شر نہ مجھ کو پہنچ سکے، کوئی شر نہ مجھ کو پہنچ سکے، مجھے اپنے ذکر کی ڈال دے، تیرے دین کی جنہیں فکر ہو، مجھے ایسے اہل و عیال دے، میں حقیر ہوں اے عظیم رب، میں حقیر ہوں اے عظیم رب، اے جلیل مجھ کو جلال دے، تیری معصیت میں ہوں مبتلا، تیری معصیت میں ہوں مبتلا، مجھے پستیوں سے نکال دے، میرے کام سب ہیں بگڑ چکے، میرے کام سب ہیں بگڑ چکے، تو کرم سے اپنے سنبھال دے، تو جو خوش تو مجھ کو نہیں غرض، تو جو خوش تو مجھ کو نہیں غرض، تو عروج دے کی زوال دے، تیرا بندہ زاہد بے نوا، تیرا بندہ زاہد بے نوا، تیرا بندہ زاہد بے نوا، اسے بندگی کا جمال دے، میرے رب تو مجھ کو کمال دے، مجھے رنج و غم سے نکال دے۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، نیما منیہاری کٹیہار کے اس علاقے میں کافی عرصے سے آ رہا ہوں، اور سیمانچل کا یہ علاقہ جہاں ہمارے شیرسابادی بھائیوں کی اکثریت ہے، اس علاقے میں کہیں کہیں جھارکھنڈ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے انصاری برادری سے منسلک لوگوں کی بھی آبادیاں ہیں، اس میں ارریا نیپال بارڈر کے علاقے پہ کچھ گاؤں جو میں جانتا ہوں، اور ان علاقوں میں سے ایک اہم علاقہ آپ کا یہ نیما کا علاقہ ہے، جہاں انصاری برادری کے لوگ اکثریت میں ہیں، اور انہی کے زیر اہتمام یہاں جلسے اور پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام ہم سب کے انتہائی محترم آپ کے اس گاؤں کے ایک بہت ہی معزز عالم دین، جنہوں نے ایک طویل عرصے تک ہندوستان کے معروف دینی ادارے جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں ایک بہترین استاذ کی حیثیت سے خدمات انجام دی، لیکن اگر وہ چاہتے، مالیگاؤں کا ادارہ بڑا ادارہ تھا، اور بڑے اداروں سے لوگ کبھی کبھی اس لیے جڑے رہتے ہیں کہ اس سے جب نام جڑا رہتا ہے تو انسان کو دنیا جانتی ہے، لیکن شیخ نے اپنے گاؤں میں اپنی انصاری برادری کے بیچ یہ ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہ آج کے اس دور میں جب تعلیم کے بغیر قومیں اپاہج ہو جاتی ہیں، اور جس قوم کے پاس تعلیم نہ ہو، جس قوم کے بچے پڑھے لکھے نہ ہو، وہاں بچے نہیں لیبر پیدا ہوتا، باپ بھی لیبر، بیٹا بھی لیبر،
اور پھر بیٹے کا بیٹا بھی لیبر، نسل در نسل وہاں لیبر اور مزدور پیدا ہوتے ہیں جہاں تعلیم نہ ہو، جہاں پڑھائی لکھائی۔ قوم کے درد کو محسوس کرتے ہوئے ہم سب کے انتہائی محترم شیخ منظور ثاقب تیمی حفظہ اللہ نے اپنے گاؤں میں ایک اسکول قائم کیا، اور اسکول کا جو سلیبس رکھا، جو نصاب تعلیم رکھا، وہ بالکل مدرسے اور اسکول کو ملا کر کے جہاں انگلش کی، حساب کی، ہندی کی بھی تعلیم ہو، بہار بورڈ سے اس کا ایفیلیشن بھی کرایا، اس کو بہار بورڈ کے ساتھ اس کو جوڑا بھی تاکہ یہاں سے بچے پڑھے تو ان کی ڈگری کام میں آئے، اور ساتھ میں دینیات کو بھی رکھا تاکہ بچہ جب اسکول سے پڑھ کے نکلے یا بچی پڑھ کے نکلے تو اس کے پاس دین کی بنیادی باتیں بھی ہوں، اس کے پاس قرآن و حدیث کی بنیادی معلومات ہوں۔ اور ساتھ میں ہمارے شیخ نے حفظ قرآن کے لیے، تحفیظ قرآن کے لیے ایک ادارہ ساتھ ہی میں چلایا، قائم کیا، جس کا نام معہد ابی بن کعب رکھا گیا۔ اللہ کے رسول کے صحابہ میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اونچا مقام ہے، کبھی موقع ملا تو ان کی سیرت پر ہم بات کریں۔ ان کے نام سے منسوب کر کے تحفیظ القرآن کا بھی ادارہ قائم کیا، اور آج آپ نے دیکھا کہ اس ادارے سے اس سال ایک بچے نے حفظ قرآن مکمل کیا، اور ادارے کی طرف سے اس بچے کے سر پہ دستار رکھی گئی، اسے انعام سے نوازا گیا، اس کی عزت افزائی کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ ذرا غور کیجیے، جس طریقے سے آپ سب کو روزی روٹی کے مسائل ہیں، اور آج روزی روٹی کا مسئلہ ہی انسان کو دیش سے پردیش جانے پر مجبور کرتا ہے، لیکن ایسے دور میں جب لوگ روزی روٹی کے لیے پردیش جاتے ہیں اور گاؤں میں رہنا نہ چاہتے، ایک انسان اگر اس چنتا میں اور اس فکر میں کہ قوم کے بچے تعلیم میں آگے نکلے، قوم کی نئی نسل تعلیم میں آگے نکلے، اگر اس سوچ کے ساتھ اس دور افتادہ گاؤں میں، اب تو ماشاءاللہ ہائی وے بن گیا، ورنہ یہاں میں ایسے دور میں بھی نیما میں آیا ہوں جب بڑی پریشانی سے جھارکھنڈ میں پروگرام ہوتا تھا، اور اسٹیمر پہ بیٹھ کے کیسے کیسے آتا تھا، راستہ انتہائی خراب تھا، یعنی آتے آتے آدمی آتا بیمار ہو گیا۔ اور آج بھی جب میں آیا تو طبیعت میری بہت اچھی نہیں تھی، سردی کا موسم ہے، صبح میں بنگال میں تھا، وہاں اسٹیشن جانے میں مجھے سردی کا اثر ہوتا ہے۔ شیخ نے حکم دیا کہ یہاں بچے کے سر پہ دستار رکھی جائے گی، میں یہاں آ کر کے 1 گھنٹہ بیٹھ گیا اسٹیج پر، وہ طبیعت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مناسب نہیں تھا، لیکن چونکہ جلسے کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور پبلک میں کہیں یہ تاثر نہ چلا جائے کہ پتہ نہیں شیخ کب آئیں گے، میں آ کر کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کے علاقے کے ایک انتہائی معزز عالم دین نے آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے اور تعلیم کے ہتھیار سے ان کو لیس کرنے کے لیے اور زمانے میں ترقی دلانے کے لیے اگر الفلاح اکیڈمی قائم کی ہے، اگر معہد ابی بن کعب قائم کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ کے اندر ذرا سا بھی سینس ہے، ذرا سا بھی شعور ہے، تو ہمیں مائک لگا کر کے آپ کو چندے کی اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود آئیں اور شیخ کا ایسا تعاون کریں کہ شیخ ادارے کو اور ترقی دیں۔ بلڈنگ کی اگر کمی ہے، ابھی مجھے بتایا لوگوں نے کہ اس کو اور آگے بڑھانے کا پلان ہے تاکہ کم سے کم 12 تک یہ ادارہ بہار بورڈ سے اٹیچ ہو جائے، بچے یہاں سے انٹر تک پڑھیں اور اس کے بعد آگے کی تعلیم حاصل کریں۔ ظاہر ہے اس کے لیے بلڈنگ چاہیے، اس کے لیے سرمایہ چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں بڑے درد کے ساتھ آپ سے اپیل کرتا ہوں، شیخ محترم کے اس پلان کو آپ کامیاب کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ایسی صلاحیت دی ہے، اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو خیر و برکت سے نوازا ہے، آپ آگے بڑھ کر کے اس ادارے کا تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، موضوع کیا رکھا جائے آپ کے ساتھ؟ شیخ عبداللہ القافی المدنی حفظہ اللہ تعلیم کی اہمیت پر بول چکے۔ مجھ سے پہلے شیش محمد خاطر صاحب تھوڑی بہت باتیں انہوں نے انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے آپ کے ساتھ رکھی، مگر میں جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ علامہ اقبال کے ایک شعر کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن۔ 1400 سال پہلے
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کی مدت میں جو ٹیم تیار کی تھی اپنے صحابہ، یہ صحابہ کرام کی ٹیم پوری دنیا پہ چھا گئی، یورپ تک پہنچ گئی، افریقہ تک پہنچ گئی، قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کو اپنے پیروں تلے رونپ دیا، دنیا کی طاقتوں سے آنکھ ملایا، دنیا کو یہ پیغام دیا ہمارے پاس توحید کی طاقت ہے، ہمارے پاس اسلام کی طاقت ہے، ہم ایک لوٹی قوم ہے جو لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اور انہی کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ وہ اللہ کے شیر تھے، وہ نبی کے سپاہی تھے، وہ اصحاب رسول تھے، ان کے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں اتنا انتر کیوں ہے میرے پیارے سے؟ اتنا ڈفرنس کیوں ہے؟ وہ آسمان کی بلندی پر تھے اور ہم زمین کی پستیوں میں کیوں پہنچ گئے؟ ان کی عزت کا کوئی انتہا نہیں اور ہماری ذلت کی کوئی انتہا نہیں، کیوں؟ یہ عزت سے ہم ذلت میں کیوں تبدیل ہوئے؟ یہ بلندی سے پستی میں ہم کیوں آئے؟ یہ عروج سے زوال میں ہم کیوں آئے؟ کیا وجہ پڑا؟ کہاں کمی تھی؟ کہاں پانی مر رہا تھا؟ کہاں ہم سے کوتاہی ہوئی؟ کہاں ہم سے کمی ہوئی؟ آج کی تقریر کا ٹاپک یہی ہے، اسباب زوال امت۔ یہ امت کیوں زوال کی طرف کیوں آمادہ ہوئی؟ یہ امت کیوں ڈاؤن ہو گئی؟ یہ امت کیوں گر گئی؟ یہ امت کیوں پست ہو گئی؟ میرے پیارے ساتھیوں، جب تک انسان کو کسی چیز کی ویلیو نہ معلوم، انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ ہم اور آپ جس امت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کوئی معمولی امت سے تعلق نہیں رکھتے، ہم خیر امت سے تعلق رکھتے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تمہیں انسانیت کے لیے، مانوتا کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، تم برائیوں سے روکتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ You are the best community of the world. You are the best community in the humanity. تم دنیا کی سب سے بہترین کمیونٹی ہو، سب سے بہترین سماج ہو، تمہیں انسانیت کو کچھ دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمیں حکومتوں سے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے، آج ہم حکومتوں کے سامنے جا کر کے ذلیل ہو رہے کہ صاحب ہمیں یہ دے دیجئے، وہ دے دیجئے۔ وجہ کیا ہے؟ ارے اپنے آپ کو ریکوائرمنٹ بناؤ، ریکوائرڈ مت بناؤ، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ دنیا آ کر کے تم سے پوچھے کہ بھئی آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، آپ ہماری ضرورت ہے۔ اگر دنیا کی ضرورت نہیں بنو گے تو دنیا کے ضرورت مند بن جاؤ گے۔ آپ امت مسلمہ سے آپ کا تعلق ہے، اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ امت انسانیت کو، مانوتا کو کچھ دینے کے لیے آئی ہے۔ آج اسلام کے خلاف جتنا بھی پروپیگنڈا کر لیا جائے، مگر لاجک کی بات آ جائے، منطق کی بات آ جائے، عقل کی بات، کوئی بھی ترازو پر تول لیا جائے، اسلامی شریعت سے بہترین کوئی شریعت نہیں۔ ابھی پریس میں، میڈیا میں غیر مسلم کا بیان میں نے سنا، اس نے کہا ہمیں یہ ماننا پڑے گا، وہ غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، اسی بھارت کے رہنے والا تھا، اس نے کہا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ شادی بیاہ کا جو سسٹم اسلام نے دیا ہے وہ دنیا کے کسی اور دھرم میں نہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ دین دیا ہے جس دین کو اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے پرفیکٹ بنایا ہے، اور یہ دین کوئی آج پرفیکٹ نہیں ہوا، 2026 میں مکمل نہیں ہوا، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل ہو چکا تھا۔ قرآن کی آیت آپ کے اوپر نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے اس دین کو ہم نے پرفیکٹ کر دیا، مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا، اور اپنی نعمتوں کو آپ کے اوپر تمام کر دیا، اور اسلام کو اے مسلمانوں تمہارے لیے ہم نے پسند کر لیا۔ اسلام اللہ کا دین ہے، اور اسی لیے میرا جملہ نوٹ کر لو،
اسلام کسی بھی دور میں نان پریکٹیکل نہیں رہے گا، اسلام کا کوئی حکم ناٹ اپلیکیبل نہیں رہے گا، اسلام پر عمل کرنا کسی دور میں مشکل نہیں رہے گا، مشکل اگر ہوگا تو ہم نے بنایا ہوگا، اسلام کا کوئی حکم مشکل نہیں ہے میرے خیال سے۔ ارے اسلام تو وہ دین ہے، فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، ہم نے تم کو جو دین عطا کیا ہے، جو مذہب تم کو دیا ہے، جو شریعت تم کو دی ہے، اس میں کبھی تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ سردی کا موسم ہے، آپ موزہ پہن رہے ہیں، اسلام نے کیا آپ کو اجازت دی، موزے پر مسا کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہت زیادہ سردی کا موسم ہے، گھر کے باہر نکلنا مشکل ہے، آپ مغرب اور عشاء کی نماز کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، آپ ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ سفر کی حالت میں 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ پانی استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے، بیمار ہیں آپ، یا پانی اویلیبل نہیں ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، اسلام آپ کو تیمم کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، او لوگوں ہم نے تم کو جو دین عطا کیا ہے وہ دین بہت آسان ہے، اس دین کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ڈیفیکلٹی نہیں۔ میرے نوجوانوں، تم کہتے ہو داڑھی رکھنا آج کے دور میں مشکل ہے، میں آؤ تم کو دکھاؤں جواہر لال نہرو یونیورسٹی دلی کی، وہ یونیورسٹی یہاں بڑی بے حیائی ہوتی ہے، مگر اس یونیورسٹی کے اس ماحول میں بھی بہت سارے آپ کو نوجوان مسلمان ایسے ملیں گے جو داڑھی کے ساتھ، جن کے چہروں سے نور برس رہا ہے، جن کے چہروں سے لگتا ہے کہ ہاں یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ کتنے ڈاکٹر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ دیکھ کر کے آپ کو لگے گا کوئی مولانا صاحب، چہرے پر مکمل داڑھی ہے، مریض کو دیکھ رہے تو دعائیں پڑھ رہے ہیں، آپریشن کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک ایمان والا جو ہوتا ہے، ایک اللہ سے کا ڈر تقویٰ جس کے دل میں ہوتا ہے، ایک اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوتا ہے، وہ ہر حالات میں، ہر سچویشن میں، ہر پرستھتی میں اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اے مسلمانوں تم اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی قوم ہو، اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیا ہے، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اب یہاں ایک غلط فہمی ہوئی، کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ڈاکٹر ذاکر نائک کے آنے کے بعد سے پیدا، مولانا صاحب ہمارا نام مسلمان ہے تو ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، کوئی آپ سے آپ کا ریلیجین پوچھے تو آپ یہی بتاؤ کیا مسلمان ہے، کوئی آپ سے پوچھے کون سے دھرم کو مانتے ہو، کون سے مذہب کو مانتے ہو، آئیے مسلم، میں مسلمان ہوں، نو ڈاؤٹ، لیکن اگر آپ سے پوچھے کہ کون سے مسلمان، تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں قرآن و حدیث پہ چلنے والا ہوں، میں سلفی ہوں، میں قرآن و حدیث فرق کو ماننے والا ہوں، میں شریعت کے آتھینٹک سورسز کو ماننے والا ہوں۔ جب تک مارکیٹ میں نقلی گھی نہیں ملتا تھا، آپ دکان پر جاتے تھے، بھائی صاحب 1 کلو گھی دے دیجیے، دکاندار آپ کو گھی دے دیتے تھے۔ جب مارکیٹ میں نقلی گھی آنے لگا تو آپ کو بتانا پڑا، بھائی صاحب ہمیں 1 کلو دیسی گھی دے دیجیے، آپ کو دیسی غلط بڑھانا پڑا۔ جب یہ اختلاف نہیں تھا، یہ فرقے نہیں تھے، یہ جماعتیں نہیں تھی، صحابہ نے اپنے آپ کو کچھ نہیں کہا، لیکن جب خوارج پیدا ہو گئے، جب معتزلہ پیدا ہو گئے، جب شیعہ پیدا ہو گئے، تو صحابہ نے کہا سنو، ہمارا نام اہل السنہ والجماعہ ہے، ہمارا نام اہل الحدیث ہے، ہمارا نام الاسری ہے، ہمارا نام السلفی ہے، ہم قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں، ہم نبی کی سنت پر چلنے والے ہیں۔ تو اللہ نے آپ کا نام مسلمان رکھا، لیکن آپ کے صفاتی نام آپ کی کوالٹی کے حساب سے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ مسلمان ہیں، لیکن کسی نے پوچھا بھائی برادری کیا، آپ نے کہا میں انصاری ہوں، کسی نے کہا میں شیر شاہ آبادی ہوں، کسی نے پوچھا آپ کون سے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے کہا میں بہار کا رہنے والا ہوں، میں بولتا ہوں میں بنارس کا یو پی کا رہنے والا ہوں۔ تو یہ جو صفات ہوتی ہیں، جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، جو وشیشتائیں ہوتی ہیں، یہ ہو سکتی ہیں، صفاتی نام رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں میرے پیارے سے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام دیا، لیکن آج ہم کہاں پہنچ گئے میرے پیارے سے؟
آج حالات یہ ہے کتے اور بلی کے لیے، ان کی جان کے لیے عدالتوں میں کیس ہوتا ہے، سپریم کورٹ پہ سنائی، مسلمان کی موت لنچنگ ہو جاتی ہے کوئی پوچھنے والا، ٹرین پہ کوئی سپاہی گولی مار کے مسلمان کو ختم کر دیتا ہے اور دنیا یہ کہہ کے نظر انداز کر دیتی ہے وہ مانسک روپ سے وچت ہے، مانسک روپ سے صحیح۔ میں ٹرین میں سفر کرتا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے اسلام کو برا بھلا کہا، کان بند کر کے گونگا، بہرا اور اندھا بن کر کے آج وہ دور آ گیا ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ آپ کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ یہ حالات کیوں آئے میرے ساتھیوں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور جناب اس سوال کے جواب ڈھونڈ لیں گے کہ یہ حالات کیوں آئے تو آپ کو حل بھی مل جائے گا۔ بیماری کا ریزن بتا دوں گا تو سولوشن آٹومیٹک آپ سمجھ جائے گا۔ آئیے پہلے حدیث آپ کو سنا دیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الکلۃ الی کساتھہا، اے میری امت کے لوگوں وہ زمانہ قریب ہے جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے کھانے والے پیالے کے اوپر باری باری ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد کم ہوگی اس وقت؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، کوانٹٹی تو ہوگی، کوالٹی نہیں ہوگی، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد کم نہیں